نہ عشق حسین نہ ذوق شہادت، نہ عشق حسین نہ ذوق شہادت، غافل سمجھ بیٹھا ہے ماتم کو عبادت۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو جناب زہرا نے امام حسین علیہ السلام کو بابا جان کے سپرد کیا، ان کی گود میں ڈالا تو کہا، بابا جان بیٹا ہوا ہے، آپ خوش نہیں ہوئے؟ فرمایا، بہت خوش ہوا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں واقعہ کربلا یاد آ گیا۔ جناب زہرا کے بابا جان بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، بوسہ لیا اور ساتھ ہی رونا شروع کر دیا، کیونکہ ساتھ ہی کربلا کی خبر دے دی گئی۔ جناب زہرا نے فرمایا، بابا جان کیا خبر دی گئی ہے؟ فرمایا، تمہارے اس بیٹے کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا جائے گا۔ تو جناب زہرا فرمانے لگی، بابا آپ نہ ہوں گے؟ فرمایا، نہیں۔ تو انہوں نے پوچھا، اس کے بابا نہ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں، وہ بھی نہیں ہوں گے۔ پوچھا، میں بھی نہیں ہوں گی؟ تو فرمایا، نہیں، آپ بھی نہیں ہوں گی۔ جناب زہرا تڑپ گئیں اور فرمایا کہ انہیں روئے گا کون؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو پیدا فرمائیں گے جو حضرت امام حسین کی دردناک موت پر روئے گی، وہ ہے اہل بیت۔ اہل بیت کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ محب کی بات ہو رہی ہے، محب اہل بیت، اہل بیت کے گھرانے کے محب کی بات ہو رہی ہے۔ جو جوان ہیں اس کے جوانوں کو روئیں گے، جو بوڑھے ہیں اس کے بوڑھوں کو روئیں گے، جو بچے ہیں ان کے بچوں کو روئیں گے، اس کی عورتیں اس کی عورتوں کو روئیں گی۔ جناب زہرا نے کہا، بابا پھر میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک ان لوگوں کو، ان اہل بیت کو جنت میں نہ لے جاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 محرم کے بعد 4 محرم کی شب کو مولا امام حسین علیہ السلام اور عمر سعد کی ملاقات ہوئی تو امام حسین اپنے خیمے کی طرف چلے گئے اور عمر سعد اپنے خیمے کی طرف چلا گیا۔ عمر سعد کی مشاورتی میٹنگ۔ 4 محرم الحرام کی صبح کو عمر سعد نے اپنے لشکر کے کمانڈروں کو بلایا اور ان سے امام حسین علیہ السلام اور ابن زیاد کے بارے میں مشورہ کیا اور میٹنگ کی بات ہو رہی تھی کہ عمر سعد امام حسین علیہ السلام کے بے قصور ہونے کی بات کر رہا تھا۔ کوفہ، زیاد کا خط۔ دوران میٹنگ اچانک کوفہ سے ابن زیاد کا قاصد آ پہنچا، عمر سعد کے خط کا جواب لایا۔ جو ہی عمر سعد نے زیاد کے خط کا مضمون پڑھا تو بہت پریشان ہو گیا اور اپنی گفتگو جو لشکر کے کمانڈر سے کر رہا تھا اس میں شرمندہ ہونے لگا۔ عمر سعد سوچنے لگا کہ فرزندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی صورت فاسق فاجر کی اطاعت نہ کریں گے اور میں فرزندان رسول سے لڑنا بھی نہیں چاہتا، دوسری طرف روح کی حکومت کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ زیاد کا دوسرا خط۔ عمر سعد ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ کوفہ سے ایک اور قاصد آ پہنچا، ابن زیاد کا دوسرا خط۔ امام حسین کی عمر سعد سے ملاقات میں کیا بات ہوئی؟ جب 4 محرم کی رات کو عمر بن سعد امام حسین علیہ السلام کے پاس فرات کے کنارے بیٹھا تھا تو اس نے امام حسین علیہ السلام سے کوئی ایسا حل دریافت کیا کہ جس سے اس کی حکومت کی خواہش بھی پوری ہو جائے اور امام حسین کی جان بھی بچ جائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس کے سامنے 3 حل رکھے، مجھے رستہ دو تاکہ میں مکہ یا مدینہ لوٹ جاؤں، مسلمانوں کے کسی شہر میں چلے جانے کی اجازت دے دو تاکہ ایک عام مسلمان کی طرح زندگی گزار سکوں، مجھے اجازت دو کہ میں خود یزید کے پاس شام چلا جاؤں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے عمرو، اگر ان تینوں رستوں میں سے ایک پر جانے کی اجازت دے دو تو تجھے بھی نقصان نہ ہوگا اور میری بھی حاجت پوری ہو جائے گی۔ راوی کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں امام حسین علیہ السلام اور عمر سعد کی گفتگو سن رہا تھا کہ 3 رستوں کے علاوہ کوئی بات بھی امام حسین نے نہ کی، اور یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو، میں بیابانوں میں غریب اور نادار
खाना बदोशों की तरह ज़िंदगी गुजारूंगा, अपने रिश्तेदारों और वतन से जुदाई पर सब्र करूंगा। उमर साद ने कहा, मुझे हर बात कबूल है, लेकिन वो काफिर इन में से कोई बात भी तस्लीम ना करेंगे। मैं अपनी तरफ से बहुत सिफारिश लिखूंगा।